دنیا میں بعض ایسی حقیقتیں ہیں جو ہر انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی حقیقت قیامت ہے۔ وہ دن جب پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، جب سمندر بڑک اٹھیں گے، جب زمین اپنی پوشیدہ خبریں اگلے گی اور جب انسان اپنے اعمال کے بدلے کا سامنا کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر لاحق ہوگی۔ تو پیارے دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا وہ دن قریب ہے؟ کیا وہ نشانیاں جن کی خبر حضور علیہ السلام نے دی تھیں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری نہیں ہو رہی؟ پیارے دوستو، حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت اچانک قائم ہوگی، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں ظاہر کرے گا تاکہ انسان ہوشیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم کم نہ ہو جائے، فتنہ نہ بڑھ جائے اور زمین پر زلزلے نہ آ جائیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف علماء حق کم ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا، جھوٹی خبریں اور فتنہ پرور نظریات نے لوگوں کے دلوں کو پراگندہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین بار بار زلزلوں سے لرز رہی ہے، کبھی ترکی میں، کبھی پاکستان میں، کبھی جاپان تو کبھی مراکش میں۔ یہ سب واقعات واضح کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیاں کس طرح پوری ہو رہی ہیں، مگر افسوس کہ اکثر لوگ پھر بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ قتل و غارت اور خون ریزی کی کثرت بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قتل و غارت میں اضافہ نہ ہو جائے۔ آج اگر ہم دنیا کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو یہ حدیث اپنی پوری سچائی کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ فلسطین، شام، عراق، افغانستان اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ لاکھوں بے گناہ شہید ہو چکے ہیں، بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جنگیں اور دہشت گردی معمول بن چکی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آج کے حالات کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور نشانی وقت کا تیزی سے گزرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے قریب سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن ایک گھڑی کی طرح گزرے گا۔ تو آج ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ وقت کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ دن بھر کی مصروفیات کے باوجود ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے سہولتیں بڑھا دی ہیں، لیکن وقت کی قدر و قیمت مٹتی جا رہی ہے۔ یہ احساس کہ وقت لمحوں کی طرح بھاگ رہا ہے، اس حدیث کا واضح ثبوت ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کی ایک اور نشانی سود کا عام ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے قریب سود اس طرح عام ہو جائے گا کہ کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جسے اس کی گرد نہ پہنچے گی۔ آج کے دور میں سودی نظام پوری دنیا پر مسلط ہے۔ بینکوں، انشورنس کمپنیوں، قرضوں اور سرمایہ داری کے بیشتر ذرائع سود پر مبنی ہیں۔ چاہے کوئی شخص براہ راست اس میں شامل نہ ہو، پھر بھی بالواسطہ طور پر اس کے اثر سے بچنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان آج حقیقت بن چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب لوگ مساجد کو فخر اور زیبائش کے لیے آراستہ کریں گے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی عالیشان مساجد تعمیر کی جا رہی ہیں جن پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ان مساجد کی عمارتیں بے مثال ہیں، لیکن ان میں نمازی کم نظر آتے ہیں۔ جہاں مسجدوں کی رونق و زیبائش بڑھ رہی ہے، وہاں اخلاص اور ہدایت میں کمی آ رہی ہے۔
یہ بھی قیامت کی ایک واضح علامت ہے کہ ظاہری شکل و صورت پر زور دیا جا رہا ہے، مگر اصل مقصد یعنی عبادت اور قربت الہی کمزور پڑ چکی ہے۔ اسی طرح زنا اور فحاشی کا عام ہونا بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زنا اور فحاشی عام نہ ہو جائے اور لوگ اسے کھلم کھلا کرنے لگیں۔ تو پیارے دوستو، آج کے معاشرے پر نظر ڈالیں تو میڈیا، انٹرنیٹ، فلمیں اور ڈرامے فحاشی کو عام کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں جو کبھی شرم و حیا کے خلاف سمجھی جاتی تھی، آج آزادی اور جدیدیت کے نام پر عام کر دی گئی ہیں۔ یہ حالت اس پیشن گوئی کو حقیقت کے قریب لے آئی ہے اور ہمیں یہ باور کرواتی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ ایک بڑی نشانی نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں اور عہدے بھی دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں گے۔ آج دنیا میں دیکھ لیں کہ اقتدار، سیاست اور معیشت کے بڑے بڑے ادارے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو اہل نہیں ہیں۔ طاقتور، بدعنوان اور نااہل افراد قیادت کے منصب پر فائز ہیں اور امت بدترین حالات سے گزر رہی ہے۔ یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان میں فساد بڑھ چکا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی، جنگلات کی کٹائی، آبی ذخائر کی بربادی اور انسان کی خود غرضی نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ظلم، ناانصافی اور معاشرتی بگاڑ نے زمین کو فساد سے بھر دیا۔ یہ آیت بالکل آج کے حالات کی تفسیر کر رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کا مقصد ہمیں ڈرانا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ لہٰذا یہ نشانیاں صرف سننے کے لیے نہیں، بلکہ غور کرنے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کریں، نیک اعمال کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔